السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا معجزہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس معجزے کو صرف عربی لوگوں نے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جس نے بھی یہ معجزہ دیکھا وہ بے ساختہ پکار اٹھا، محمد ہماری بڑی شان والے۔ پیارے دوستو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حضور ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیجئے، تبھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تبھی ہم اس بات پر ایمان لائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دکھاتے۔ تو آج بھی ہم آپ کو جس معجزے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جس کو ہزاروں نے نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، ہم جس معجزے کی بات کر رہے ہیں وہ معجزہ ہے شق القمر کا، یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا۔ اور قرآن کریم کی سورہ قمر کی پہلی آیت میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا ذکر موجود ہے۔ کفار کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تھے۔ شق القمر کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا معجزہ ہونے کا دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ کفار قریش کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شق القمر کی تجویز پیش کرنے کی التجا لے کر آئے کہ وہ کہتے تھے کہ جادو زمین کی ہون میں مؤثر ہوتا ہے اور ہم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جادو نہیں ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے چاند کو اشارہ فرمایا۔ چاند آپ کی فرما برداری میں دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ واقعہ قرآن اور حدیث میں کچھ اس طرح سے موجود ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ: قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، وہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آیا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 1 سے 3۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند درمیان میں سے دو ٹکڑے ہو کر اسی طرح دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر کی طرف تھا اور دوسرا نیچے کی طرف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی طرف پر یہ معجزہ دکھا کر ان سے فرما دیا کہ میری نبوت یا میرے معجزے کی شہادت دو، بروایت بخاری اور مسلم۔ پیارے دوستو، یاد رہے، شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا ایک سچا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے متعلق روایت کو صحابی اور اکابرین کی بڑی جماعت نے بیان کیا ہے۔ ان کے واقعے سے بے شمار مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل میں کہا جاتا ہے کہ شیب ابی طالب میں عاشورہ کے دن گزر رہے تھے اور محصور بن کر صرف ایام حج میں ہی باہر نکل سکتے تھے۔ مفاد کا دوسرا سال تھا اور حج کے دن تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض صحابہ کرام کے ساتھ مینا میں تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورا تھا جب ابو جہل، ولید بن مغیرہ کفار نے جمع ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو سب نے کہا ہاں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک کوہ ہیرا کے اوپر اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا اے فلاں گواہ رہنا، اے فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے دو ٹکڑے اچھی طرح سے دیکھ لیے، دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دور ہو گئے تھے کہ ہیرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کافروں نے اس پر کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور ابو جہل نے کہا کہ ہم اس معاملے کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوگا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں موجود نہیں دوسرے شہروں اور ملکوں میں ہیں ان پر تو یہ جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے باہر سے جو لوگ آئیں ان سے اس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ دور دراز سے جب لوگ آئے تو ان سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا حال پوچھا تو وہ سب اقرار کرتے رہے کہ ہاں ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عین گواہ تھے جو موقع پر موجود تھے، اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا معجزہ تھا کہ اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معجزہ شق القمر 8 نبوت میں ہوا، یعنی ہجرت سے 5 سال پہلے، اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور پیغمبر کو نہیں عطا کیا گیا۔ اور پیارے دوستو، اسی معجزے سے جڑا ایک اور معجزہ بیان کیا جاتا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے۔ چلیے آپ کو اس معجزے کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں دوستو کہ حبیب بن مالک یمن کے بہت بڑے سردار تھے۔ ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں تاریخ کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، اور تم یہاں آ جاؤ اور تم دیکھنا کہ وہ 2 ٹکڑے ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ سنتے ہی حبیب مالک نے سفر کا سامان باندھا اور ابو قیس پر پہنچ گئے، جہاں کفار نے مطالبہ کر دیا تھا کہ آسمان پر معجزہ دکھاؤ، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرو۔ میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ خصائص الکبریٰ میں موجود ہے کہ 1.5 گھنٹے تک چاند 2 ٹکڑے رہا۔ حبیب بن مالک یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے یہ سب ٹھیک ہے، لیکن بتائیں کہ میرے دل کا کیا دکھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ایک بیٹی ہے جس کا نام ستیحہ ہے، وہ اندھی، لنگڑی، بہری اور گونگی ہے، تجھے اس کا دکھ اندر سے کھائے جا رہا ہے، جاؤ اللہ نے اس کو شفا دے دی ہے۔ حبیب یہ سن کر دوڑتے ہوئے اپنے گھر آئے تو ان کی بیٹی ستیحہ نے کلمہ پڑھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حبیب نے پوچھا ستیحہ تجھے یہ کلمہ کس نے سکھایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا حلیہ بتایا اور بولی ابا وہ آئے، مجھے زیارت بخشی اور دعا فرمائی اور مجھے کلمہ طیبہ بھی پڑھا گئے۔ حبیب واپس گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کی خدمت میں پیش تھے۔ پیارے دوستو، یاد رہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھوا رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا رتبہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اعلیٰ و ارفع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے کسی کی شان اونچی ہو ہی نہیں سکتی۔ ویسے تو شاعر نے کہا بعض قصہ تو مختصر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی ہی سراپائے معجزہ تھی تو غلط نہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینکڑوں معجزات سننے میں آتے ہیں۔
پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔